المؤمنين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بننے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم پشت منے عینی را اے خدا دیو خدا دینو خدا دا مددے بگیر باب بلا استاد کشتی ولی خانو شکستہ رات کشتی محق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا محمد کشتی منبر پر جلوگر برادری ذی قدر حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب، حضرت علامہ قاری عبدالعزیز صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انی سے بے کساں چارہ سازی دردمندہ، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار کرم و بہار شفاعت، شب اسرت جینا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، اسرو خوباں سیاح لامتا وجہ کل فقان، درد اللہ مکنون سر اللہ مخنون عالم ما کانا وما یکون، آبو دل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقدم ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر وجودات، حضور مدی مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، راج اس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج اس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی علوی فصل بطولی گلشن، نبوی علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محمد بھی ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محمد بھی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور ابن زہرا کو مبارک عروس قدرت ہم قادری پائیں تصدق میرے جھولا تیرا، اور تجھ سے در سے سب اور سب سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تو اس نشانی کے جو سر ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹھا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف گرے والا
میرے گفتگو کا سرنامہ اور عنوان ہے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا، ہاں وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بھی رکھ تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بھی رکھ تو نہیں جیت تو نہ ہو، جیت سید ہر خیر ہے مولا تیرا، فخر آقا میں رضا۔ اور بھی ایک نظم رفیع چند لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، آج کی یہ محفل قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین شیخ الشیوخ لطف ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی محی الدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیش کر آپ نے مغرب سے اب تک ہمارے علماء خطبہ زعماء مفکرین اور دانشوروں کی کتابات کو سماعت کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر کا وقت ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اہل سنت و جماعت کے نزدیک پوری دنیا کے اندر اتنی مشہور و معروف ہے کہ ان کی ذات پر جتنا بیان کیا جائے پورا اور کم ہے، عنوانات بے شمار ہیں، لیکن آج سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام اہل سنت کا وہ شعر ہے کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے ایک حادثے کے موقع پر اللہ کے رسول سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیا تو آپ کے حرم میں کوئی گندگی کرے یہ اللہ کو کیسے گوارا ہے؟ ایک مخصوص موقع تھا، اس کی طرف جانے کا ٹائم نہیں، لیکن صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو جسم اطہر کا سایہ حضور کا جسم بے سایہ تھا، لیکن میرے امام اہل سنت نے رسول اللہ کے جسم بے سایہ کا سایہ بیان فرمایا۔ یہ امام اہل سنت کی خوبی ہے کہ ایک طرف وہ رسول اللہ کے جسم بے سایہ پر مکمل کتاب بھی لکھتے ہیں اور پھر رسول اللہ کا سایہ بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن ہمارا سایہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک انسان زمین کے اوپر ہے تب تک انسان کا سایہ ہوتا ہے، اور انسان اگر زمین کے اندر چلا جائے تو پھر اس کا سایہ، جب وہ زمین کے اندر ہی چلا گیا تو سایہ کیسے ہوگا؟ لیکن یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب تک زمین پر تھے ان کا سایہ نہیں دیکھا گیا، جب مزار انور میں چلے گئے اور تقریباً 4.25 صدیاں بیت گئی کم و بیش، اس وقت اللہ نے رسول اللہ کے جسم بے سایہ کا سائے کی شکل میں شیخ عبد القادر جیلانی کو جلوہ فرمایا، اور کتنی مشابہت ہے، اس لیے کہ جسم کی طرح سایہ نہیں ہوتا لیکن سایہ جسم سے جدا بھی نہیں ہوتا، اس کی شان جدا بھی ہوتی ہے، جسم جس قدر قداور ہوگا سایہ بھی ویسے ہی قداور ہوگا، اگرچہ سایہ سایہ ہوتا ہے، سایہ جسم کے برابر نہیں ہوتا۔ یہی شان غوث آدم کی ہے کہ سرکار غوث پاک سایہ مصطفیٰ بن کر 5ویں صدی میں دنیا میں جلوگر ہوئے، اور شان یہ ہے کہ جو چیزیں بطور معجزہ ہم رسول اللہ کی ذات میں دیکھتے ہیں، حضور کے صدقے میں وہ چیزیں آپ کو بطور کرامت سرکار غوث اعظم کی زندگی میں نظر آئے گی، اس لیے کہ امت کی ولی کی کرامت نبی کا دراصل معجزے کی برکتیں ہوتی ہیں، اس معجزے کا تصدق ہوتا ہے۔ اب آئیے چونکہ وقت میں قلت ہے، بہت لمبی تمہید کرنے کی بجائے بہت اختصار کے ساتھ حضور کی زندگی کو دیکھیں اور سایہ رسول شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے،
سردار اولیاء ہے، یہ سردار اولیاء ہے، تاج مصطفیٰ ہے غوث اعظم۔ اس کے بعد دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، مشابہت دیکھو کس طرح شان ہے غوث پاک۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، مشہور بیٹے تو اور بھی ہیں، لیکن جو ہم انبیاء کے اعتبار سے تاریخ میں پڑھتے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے۔ توجہ فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل نبی ہوئے علیہ السلام، لیکن بعد میں اولاد اسماعیل میں آپ چھان کر کے دیکھیں ہمیں کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل خاموش ہے، وہاں پر نبوت کے چرچے اسماعیل علیہ السلام کے بعد نظر نہیں آتے۔ خاموشی 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 خاموشی، اور پھر وہ نسل مکمل خاموش ہے۔ اور چھوٹے بیٹے اسحاق ہے، اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، ان کے بیٹوں میں نبوت چلتی 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 حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی لیے ان تمام انبیاء کرام کو حضرت یعقوب کی نسبت سے انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ادھر نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے، ادھر بڑے بیٹے کی نسل خاموش تھی، حتیٰ کہ لوگوں کو یوں لگا کہ نسل اسماعیل ختم ہو گئی، نسل اسماعیل مٹ گئی، کیونکہ کوئی چرچے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مگر پھر عیسیٰ تک سب بنی اسرائیل میں آئے اور وہاں کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر! مگر پھر اولاد اسماعیل میں ایک ایسا نبی آیا جو نبیوں کا سردار بن کر کے آیا، اور ایسا آ گیا کہ وہ سارے چرچوں پر ان پر چرچا بھاری ہو گیا۔ میرے امام کہتے سب چمکوا دے، اجلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک آ کر اولاد اسماعیل کی ذات رکھ لی، ایک ایسا آیا کہ ادھر سب کی عظمت ایک طرف اور ادھر ایک کی عظمت ایک طرف۔ یہ حضور کی شان ہے۔ حضور کے بھی دو بیٹے، حضور کے بھی دو بیٹے، امام حسن اور امام حسین، حضرت قاسم و ابراہیم کے بیٹے ہیں، لیکن ابنانا کے تحت کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ابنانا و ابناکم، آپ سورۃ آل عمران کو پڑھتے ہیں، مولوی شریف سے بار بار ذکر سنتے ہیں۔ اور پھر امامت بڑے بیٹے امام حسن امام ہوئے، لیکن بعد میں بحیثیت امام منصب غوثیت کے اعتبار سے بظاہر امام حسن کے بعد پھر کوئی امام نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں صرف نبی کے گھر میں 12 امام نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں نبی کے گھر کا بچہ امام ہے۔ میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ لیکن اصطلاح کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، باقیات کے اعتبار سے امام حسن کے بعد حضرت حسن مصنع، عبداللہ المحض، یہ سب لوگ بڑے بزرگ رہے ہیں، لیکن امامت اور غوثیت کے اعتبار سے ان کا نام سامنے نہیں آتا۔ لیکن دوسرے جو چھوٹے بیٹے ہیں، امام حسین امام، زین العابدین امام، محمد باقر امام، جعفر صادق امام، موسیٰ کاظم امام، علی رضا امام، حضرت تقی امام، حضرت نقی امام، حسن عسکری امام۔ امامت اور غوثیت چھوٹے شہزادے کی نسل میں چلتی رہی، جیسے ادھر نسل اسماعیل خاموش تھی، ویسے یہاں نسل حسن خاموش نہیں، خاموش نہیں، خاموش نہیں۔
غلط فہمی کا شکار مت ہونا. میں یہاں پر مشابہت بیان کر رہا ہوں کہ کیا شان ہے غوثیت آپ کی. پھر دیکھیں رسول اللہ جب تشریف لائے تو حضور کی نبوت قیامت تک ہے. ندائے نبوت قیامت تک ہے. کوئی 2 سال، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، کوئی 900 سال. سب کی نبوت کا دور ایک محدود رہا. انہوں نے کلمہ پڑھایا، پھر دوسرے انہوں نے پڑھایا، پھر دوسرے انہوں نے پڑھایا. لیکن جب حضور آ گئے اب کسی کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا. اب قیامت تک حضور کی نظائے نبوت رہے گی. تو سارے مصطفیٰ غوث پاک کو یہ شان ملی جب امام حسن عسکری کے بعد یہ منصب غوثیت شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا ہوا. اب قیامت تک امام مہدی کے ظہور تک اب یہ منصب کسی کے پاس نہیں جائے گا. قیامت تک ظہور مہدی تک یہ منصب سرکار غوث پاک کے پاس رہے گا. اس لیے میرے امام کہتے ہیں حکم نافذ ہے میرا، خامہ میرا، سوئے تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا. آپ کی ندائے ولایت اور غوثیت کتنی عظیم ہے. چوتھی چیز، کوئی نبی 10 معجزے، 10 بھی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ 9 معجزے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی تعداد قرآن 9 بیان کرتا ہے. 9، کسی کو 8، کسی کو 4. اللہ اکبر. سب الگ الگ معجزات لے کر آئے، لیکن ایک ان کی معجزات کی حد تھی. حد ان کے معجزات گنے جا سکتے تھے، چنے جا سکتے تھے، بیان کیے جا سکتے تھے. مگر جب خاتم النبیین تشریف لائے، جب خاتم النبیین تشریف لائے تو حضور چند معجزات لے کر نہیں آئے. ہر نبی شان والا ہے، مگر حضور معجزہ لے کر نہیں بلکہ معجزہ بن کر تشریف لائے. اٹھتے ہیں تو معجزہ، بیٹھتے ہیں تو معجزہ، چلتے ہیں تو معجزہ، بولتے ہیں تو معجزہ، تبسم کرے تو معجزہ، تکلم نہ ہو تو معجزہ، چلے تو معجزہ، سوئے تو معجزہ. حد تو یہ ہے، حضور کی شان یہ ہے. لوگ سو جاتے ہیں تو نیند میں لوگوں کے بال بکھر جاتے ہیں، مگر سیرت نگار لکھتے ہیں حضور اس شان سے سویا کرتے تھے کہ نیند میں بھی حضور کی زلفیں کبھی بکھرا نہیں کرتی تھی. حضور جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. حضور جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو شان یہ تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور سج سور کر کے اٹھے ہیں. اللہ اکبر. حضور کی زلفیں کیوں نہیں بکھرتی تھی نیند میں؟ تو میرے امام کا فلسفہ یوں بیان کرتے ہیں، بڑی شان سے کہتے ہیں، شان ہے بن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. شان ہے بن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے کیسو، اور تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. صبح عارف پہ لٹاتے ہیں ستارے کیسو. حضور علیہ السلام لمحہ لمحہ معجزے کا ظہور ہو رہا ہے. اور سایہ مصطفیٰ غوث اعظم ولیوں میں کسی نے 2 کرامتیں، 4، پوری زندگی کسی سے کرامت کا ظہور بھی نہیں ہوا. لیکن غوث پاک کے بارے میں ابن تیمیہ جیسا شخص لکھتا ہے. ابن تیمیہ کون ہے؟ آپ اپنے اماموں سے علماء سے جا کر پوچھ. اہل بدعت کا سرگنا یہ شخص تھا، اپنے وقت کا بڑا عالم. لیکن اس نے بھی لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچے. اور بزرگوں نے لکھا کہ جیسے بارش برستی ہے اور اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، قطرہ در قطرہ بارش برستی ہے. ہم جب غوث پاک کو دیکھتے تھے تو سرکار غوث پاک سے جیسے بارش آسمان سے برستی ہے، ویسے غوث اعظم سے بارش کی طرح کرامتوں کا ظہور ہوا تھا، کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا تھا. سب سے زیادہ کسی کی سیرت میں نبیوں میں لکھا گیا ہے تو رسول اللہ کی سیرت میں لکھا گیا ہے. کتابیں ولیوں میں سب سے زیادہ کسی کی زندگی پر ہے تو سرکار غوث اعظم کی زندگی پر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سرکار ابد قرار مصطفیٰ جان رحمت عالمی انقلاب کے داعی بن کر تشریف لائے. توجہ کرنا، عالمی انقلاب کے داعی بن کر تشریف لائے. سرکار غوث اعظم نے اپنے دور میں ایک عالمی انقلاب وقع فرمایا. صرف میں
چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سلاسل کیا ہے، رسائی کیا ہے؟ کہتے ہیں مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر. ہر نبی پر فیضان نبوت اگر کسی کا برس رہا ہے تو محمد رسول اللہ. اور سالہ مصطفیٰ غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ ہر سلسلے میں کسی کا فیض ہے تو سرکار قادریت کا قادری ہونے کی وجہ سے تعصب نہیں کر رہے، حقیقت ہے مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر. کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. یعنی غوث اعظم کے مریدین پوری کائنات میں ہے. سب سے بڑا سلسلہ غوث اعظم کا ہے. بلکہ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں اور زبدۃ الاثار میں شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں. کچھ لوگوں کو غوث پاک کی شان ہضم نہیں ہوتی، جیسے رسول اللہ کی شان اہل بدعت ہضم نہیں کر پاتے، ویسے غوث پاک کی شانیں بھی وہ ہضم نہیں کرتی. میرے امام نے اس دور میں بھی یہی ان سے کہا تھا. کہتے ہیں یا غوث پاک تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب پڑھائے کوئی اللہ تعالیٰ تیرا، اور پھر اہل بدعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ اہل بدعت گھٹا رہے اور اللہ بڑھا رہے. ملا کی چلے گی کہ اللہ کی چلے گی؟ کس کی چلے گی؟ ملا گھٹانا چاہتا ہے، اللہ بڑھانا چاہتا ہے. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ رسول اللہ کے لیے ہے، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ سارے مصطفیٰ غوث اعظم کے لیے ہے. نبی کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا اور غوث اعظم کو اس کا سایہ عطا کیا. وہ فرماتے گھٹا نہ سکو گے. کیوں؟ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، سایہ اس پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول اعلیٰ تیرا. تو غوث پاک کی شان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے تھوڑا حوالہ پڑھنا ہو سکتا ہے کہ فتاوی رضویہ ہضم نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ زبدۃ الاثار بھی پڑھنا ہے. یہ زبدۃ الاثار کے مصنف کو سب کے لیے، شیخ محقق تو سب کے لیے. اب کیا کہا غوث پاک نے؟ سن غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں. توجہ کرنا میرے غوث کی شان. کیا فرمایا؟ انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات کے بھی پیر ہیں، اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں. کچھ لوگ کہنے لگے فرشتوں میں پیر کب سے ہو گئے جناب؟ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے، غوث پاک نے کہا اور صاحب زبدۃ الاثار نے اس کو لکھا ہے. توجہ فرمائیں کیا کہتے ہیں غوث پاک؟ سنو. فرماتے ہیں انسانوں میں بھی پیر ہیں، جنات میں بھی پیر ہیں، اور فرشتوں میں بھی پیر ہیں، اور فرمایا میں سب کا پیر ہوں. سرکار غوث پاک فرماتے میں سب کا پیر ہوں. اللہ اکبر. اور جب سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا قدمی ہاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو کچھ منٹوں کو زکام ہوا اور انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پیر کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں. میں نے کہا اگر تیرے پیر زندہ ہوتے تو تجھے پور پیر پھیراتے، کان پکڑاتے. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے ہمارے پیر کی گردن پہ غوث پاک کا. غوث پاک کو سلسلوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہو، غوث پاک کو خانوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہو. رسول اللہ کو جس طریقے سے تقسیم نہیں کیا جا سکا نہ کیا جا سکتا ہے، ویسے سایہ مصطفیٰ غوث پاک کو بھی سلسلوں کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ ہر پیر کے پیر ہے، وہ پیران پیر ہے. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، کچھ قادری مریدین یہ کہہ رہے تھے غوث پاک نے کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن ہے. ایک صاحب جو دوسرے پیر صاحب کے مرید تھے وہ کہنے لگے ہمارے پیر کی گردن پہ تو آپ کے پیر غوث پاک کا قدم نہیں ہے. تو وہ ہوشیار تھا قادری، اس نے کہا اپنے پیر سے پوچھ لو نا چل کر. وہ پیر صاحب کا نام نہیں ہوگا لیکن وہ واقعی پیر تھے، بہت بڑے پیر تھے، وہ ولی بھی تھے.
جب وہاں پہنچے تو کہا دیکھا آپ کے مرید لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہی ہے؟ تو یہ کہتی ہے کہ غوث پاک کا قدم اور ولیوں کی گردن پہ ہوگا، ہمارے پیر کی گردن پر آپ کے غوث کا قدم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اصل میں یہ ظالم مجھے ولی نہیں مانتے، اگر ولی مانتے تو ایسی بات نہ کرتے۔ تو کہا غوث پاک کا قدم عام پبلک کی گردن پر ہے کہ ولیوں کی گردن پر ہے؟ تو ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو کہا یہ میرے مرید ہو کر ظالم ولی نہیں مانتے، کیونکہ جو ولی ہوگا غوث اعظم کا قدم اس کی گردن پر ضرور ہوگا۔ اصل یہ قدم کا انکار نہیں کر رہے ہیں، توجہ، یہ قدم کا انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے پیر کی ولایت کا انکار کر رہے ہیں۔ قدم غوث اعظم کے منکروں، غوث پاک کا بگڑتا لیکن تمہارے دل بھی روح گی اگر تم ان کا قدم نہ مانو۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا نہیں، جب انہوں نے کہا تو وہ بے ہوشی میں تھے اور مدہوش تھے اور شکر میں تھے اور جذب میں تھے۔ ہم نے کہا سن لو، شیخ محقق شیخ عبدالمحدث دہلوی زبدۃ الاثار میں نکلے ہیں، جذب اور شکر اور مدہوشی کی بات نہیں، بے ہوشی میں کئی بھی بات بیوی نہیں مانتی، بے ہوشی میں کئی بھی بات کوئی دنیا کے ولی کیسے مان سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ شیخ عبدالمحدث دہلوی، یہ عبدالمحدث دہلوی کون ہے پتہ ہے؟ عبدالمحدث دہلوی ایک محدث کا نام ہے جو بیک وقت تو صوفی بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے، سیرت نگار بھی ہے، اور اپنے وقت کا وہ محقق ہے جسے دنیا محقق ہی نہیں محقق الاطلاق کہتی ہے۔ وہ محقق الاطلاق شیخ عبدالمحدث دہلوی میرے غوث کی شان بیان کرتے ہوئے نکلے ہیں کہ جب اللہ نے یہ کہلوانا تھا غوث اعظم سے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو پتہ ہے شیخ کیا لکھتے؟ فرماتے ہیں یہ جملہ کہلانے سے پہلے اہل عشق کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ، یہ جملہ کہلوانے سے پہلے اللہ نے اپنے نور کی تجلی غوث اعظم کے دل پہ کری۔ اللہ نے، اب میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ پہاڑ پہ تجلی ہوئی، پہاڑ جل گیا، پہاڑ پہ تجلی ہوئی، پہاڑ جل گیا۔ وہ ایسا دل تھا جو مشکات نبوت سے روشن تھا، جب اس دل پہ تجلی ہوئی وہ دل لرزا نہیں، وہ دل حیران نہیں ہوا، اس لیے کہ سایہ مصطفیٰ تھا وہاں، مشکات نبوت کے قیودوں پر رکعت تھی وہاں۔ تو شیخ لکھتے ہیں اللہ نے اپنے نور کی تجلی غوث اعظم کے دل میں فرمائی، اور رسول اللہ نے اپنی خلعت بھیجی، اور جب تجلی کی گئی اور خلعت بھیجی گئی تب کہا کہ عبد القادر کہو میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں جب غوث اعظم نے یہ فرمایا تو روح زمین میں جتنے اولیاء تھے وہ سب اجنہ تھے، وہ سب اور ملائکہ افق سب سے بھر گیا، اور سب نے اپنی گردن کو سرکار غوث اعظم کے سامنے جھکا دیا۔ بلکہ ہمارے خواجہ ہند کے راجا معین ملت والدین سرکار غریب نواز نے تو یہاں فرمایا کہ میرے سر پر، میرے کندھے پر ہی نہیں، میرے کندھے پر ہی نہیں بلکہ میری گردن پر ہی نہیں، فرمایا بل علی عینی و راسی، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہو اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہو۔ اسی لیے ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو قدم رکھو۔ سب نے گردن جھکائی۔ یہ شان غوث پاک تھی۔ آخری بات، اختتامی بات، جب اللہ کے رسول کی جلوگری ہوئی اس وقت بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں تھا اور سایہ مصطفیٰ تھا۔ غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں۔ بیت المقدس کا فاتح جس نے تیار کیا پہلی مرتبہ، اس فاتح کو عمر بن خطاب کہتے ہیں۔
اور ان کو تیار کرنے والی ذات محمد رسول اللہ کی ذات. اس اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ پہلی مرتبہ فاتح بیت المقدس جو ہوا وہ رسول اللہ کے مرید حضور کے صحابی عمر بن خطاب تھے. وہی پڑھتے ہیں پہلے پڑھتے وہی ہے. اگر کسی کو چڑ لگے تو معاف کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے کہا تھا جب چابی لینے کے لیے گئے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امیر الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح خالد بن ولید جب یہ چابی لینے کے لیے گئے تو اس وقت یہودیوں کا جو مذہبی رہنما تھا وہ دیوار میں کھڑا ہوا اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ وہ اس کی چمڑیاں لگتی تھی. اس نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کون آیا چابی لینے؟ کہا ابو عبیدہ ابن الجراح خالد بن ولید. کہا تیرا حلیہ تو وہ نہیں، تو مسلمانوں کا امیر ہے. تو لوگوں نے سمجھا کہ لشکر کا امیر. توجہ کرنا، لشکر کا امیر. لوگوں نے کہا نہیں ہمارے امیر ہے اور میں چابی نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کہ ہماری کتاب میں جو حلیہ لکھا ہے وہ حلیہ الگ ہے اور تیرا جو حلیہ ہے وہ حلیہ الگ ہے، اس لیے چابی ہم نے تجھے نہیں دینا. جاؤ جو چاہو کر لو. صحابہ بڑے ذہین تھے. حضرت امیر الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا وہ حلیہ پر ذرا کیا ہے؟ تو کہا تیرا خط تو جو ہے وہ دبلا پتلا نہیں ہے، میری کتاب میں لکھا ہے وہ دبلا پتلا ہوگا. تیرے چہرے کے گال بڑے بڑے ہیں، اس کے گال کے بارے میں ہے وہ ہلکے ہلکے گالوں والا سرخ چہرے والا ہوگا، لمبی داڑھی اور چوڑا سینہ ہوگا، اس کا تہبند اس کے ٹکنے کے اوپر ہوگا. اس وقت تو صحابہ آپس میں منہ میں مسکرائے اور پھر کیا بات سمجھ میں آ گئی یہ چاہتا کیا ہے. ہم تو لشکر کا امیر سمجھ رہے تھے، لشکر کا امیر نہیں پوچھا جا رہا ہے. اس وقت جو سارے مومنوں کا امیر ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو نشانیاں پڑھ رہا ہے وہ نشانیاں ابو عبیدہ کی نہیں بلکہ وہ نشانیاں عمر بن خطاب کی نشانیاں ہیں. پتا چلا میرے نبی بھی یاروں کا ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ توریت میں لکھا اور انجیل میں لکھا. اندازہ فرمائے اس سے پتا چلا جن کا ذکر اللہ نے توریت اور انجیل میں کیا ہو ان کی خلافت غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کل لوگ مولائے کائنات کا نام لے کر صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے پوری زندگی میں وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. ہم پوچھتے تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کہ ہم مولائی ہیں. میں نے کہا ہم مولائی. اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اہل سنت سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہو سکتا. اور جو سچا مولائی ہے وہ ابو بکر عمر کا کبھی غدار نہیں ہوگا. فخر سے کہو ہم مولائی ہیں، لیکن ہم ایسے مولائی ہیں کہ جس ابو بکر کے پیچھے 2.5 سال تک مولا علی نے نماز پڑھی ہے ہم اس صدیق اکبر کا احترام بھی کرتے ہیں. اور 10 سال تک جس عمر کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی ہے ہم اس عمر کا احترام بھی کرتے ہیں. اور 12.5 سال تک جس عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی ہے ہم اس عثمان غنی کا احترام بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم سچے مولائی ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں اور علی نے جس کو اپنا امام مانا ہم اس کو بھی اپنا امام مانتے. یہ سچی مولائیت کی پہچان. یہ بیچارے کالے کپڑے والے کیا جانے مولائیت کسے کہتے ہیں. یہ تو سینے یہاں پٹ رہے اپنے ہاتھ سے یا اپنے ہاتھ سے پیٹ لو کیونکہ تمہارے سینے میں شیخین نہیں ہے. یہاں تم پیٹو گے قبر میں فرشتے پیٹیں گے. یہ سنت کا مقدر ہے. امام کہتے ہیں جنا بنے گی، جنا جنت بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے. ہم مولائی کہنے میں شرماتے نہیں ہیں. ہم سے بڑا مولائی کون ہو؟ ہم سے بڑا مولائی کون ہو؟ واللہ لوگ کہتے ہیں ابو بکر کے پیچھے اس لیے کھڑے ہو گئے
عمر کے پیچھے اس لیے کھڑے ہو گئے, عثمان غنی کے پیچھے اس لیے کھڑے ہو گئے کیونکہ علی نے تقیہ کیا. ہم نے کہا واہ بڑی منقبت پڑھ دی علی کی تم نے. علی نے تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہو کچھ اور بتاؤ کچھ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقیہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ممبئی کی کسی گلی سے جا رہے ہو اور گنڈے گھیرنے, بولے بتا تو کون ہے؟ تو بولے میں عیسائی ہوں. مسلمانوں نے کیا کہا؟ بولے کیا کہا؟ عیسائی. یہ کون کرتا ہے؟ بزدل کرتا ہے. تقیہ ہمیشہ بزدل کرتا ہے, بہادر کبھی تقیہ نہیں کرتا. توجہ کریں, تو کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر کے پیچھے 2.5 سال اس نے پڑھ لی نا کہ تقیہ کیا, عمر کے پیچھے 10 سال اس نے پڑھ لی نا کہ تقیہ کیا, عثمان غنی کے پیچھے 12.5 سال اس نے پڑھی کہ تقیہ کیا. میں نے کہا ظالم, اگر مولا علی تقیہ کریں گے تو پھر بہادر کون ہوگا؟ وہ تیرے عقیدے کا علی ہے جو مشکل ہے. سنیوں کے عقیدے کا علی وہ ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے رب خیبر کانپ جاتا ہے. ہم نے کہا علی نے تقیہ کیا, پھر حسین کربلا میں کیوں آ گئے؟ حسین کو بھی تقیہ کرنا چاہیے تھا. وہ ظالم سن لے, جب حسین تقیہ پاس نہیں ہو سکتے اس لیے کہ حسین بہادر تھے, بہادر علی اکبر جیسا لٹا دوں گا, تقیہ نہیں کروں گا. اس جیسا 6 مہینے کا لٹا دوں گا, تقیہ نہیں کروں گا. امام قاسم جیسا لٹا دوں گا, تقیہ نہیں کروں گا. عباس کے فاصل لٹا دوں گا, تقیہ نہیں کروں گا. گاڑی ڈال دوں گا, تقیہ نہیں کروں گا. تو جب حسین تقیہ نہیں کر سکتے تو علی کے حسین کے بھی باپ ہے باپ. جب حسین نے تقیہ نہیں کیا تو مولا علی کے کیا ہے؟ ہمارے عقیدے میں علی اس بہادر کا نام ہے کہ اگر مائیں علی علی کہہ کے دودھ پلائے تو پھر صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے پیدا ہوگا. مجھ سے پوچھتے ہیں ابن القادری ہماری قوم بزدل کیوں ہوئی؟ میں نے کہا نام علی دل سے نکلا اس لیے بزدل آ گیا. جس سینے میں علی ہوگا وہ قوم کبھی بزدل نہیں ہوگی. تو اس کیا کر رہا تھا؟ پہلی مرتبہ بیت المقدس کو جس نے فتح کیا اس کو تیار کرنے والا کون؟ سید الانبیاء. اور جب غوث پاک کا دور آیا, جب غوث پاک کا ٹائم آیا, رسول اللہ کے وقت میں یہودیوں کے قبضے میں تھی. حضور نے تیار کیا بیت المقدس کا فاتح اور اس پورے لشکر میں توجہ کرنا بات ہے. حالانکہ غوث پاک جیسا عنوان ہو اور کون ڈھونڈنے کا ٹائم ہو, لیکن یہ بھی افسوس ہے کوئی بات نہیں. میں بات مکمل ہی پوری کروں گا کہ کبھی کبھی ہو سکتی ہے, بلکہ یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کا ذکر تمام ہی نہیں ہو سکتا, جس کا ذکر مکمل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کیا عرض کر رہا تھا, توجہ فرمائیں. جس کی شان میں میرے امام جیسا محقق کہے تو اپنے وقت کا صدیق کہہ. توجہ کریں, میری عادت ہے کہ میں ہر دو جملے میں کہوں کہ بولو سبحان اللہ. میں چلنے والا آدمی نہیں, میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ غوث پاک کے لیے کہہ کیا سکتے ہیں. ہاں جہاں ٹھوکر لگنے سے مردے بول پڑتے ہیں, اگر قادری لوگ نہ بولے تو پھر بات بہت اچھی نہیں ہے. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, اسے صدیق اکبر نہیں کہتا, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی جو حیدر عادل ہے یا غنی جو حیدر عادل ہے یا. اگر یہ لکھنؤ اور دلی کی کسی خانقاہ میں پڑھتا تو صوفیہ وجد کرتے ہیں شیر پر, لیکن بہرحال مجمع جیسا بھی ہے قادریوں کا ہے, عشق والے ہیں, اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ امام الکلام کو سمجھنا بھی تو ایک مسئلہ ہے. اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر امام الکلام کیسے ہو؟ اللہ اللہ کیا تو اپنے وقت کا افضل توجہ کرنا, تو اپنے مولائیوں توجہ کرنا, قادریوں توجہ کرنا, چشتیوں توجہ کرنا. شان کیا ہے غوث پاک کی, اور نتیجہ کیا نکالتے میرے امام کہتے ہیں وہ اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی جو حیدر عادل یا غوث. اور کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث. کوئی سالک کہتے ہیں اس ولی کو جو ولایت کے راستے پہ چل رہا ہے, اور واصل اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے مل گیا ہے. اب سمجھے بات, اب تو کچھ
غوث اعظم نے اپنے زمانے میں جو بیت المقدس فتح ہوا کون کس نے کیا؟ صلاح الدین ایوبی. یہ مرید ہے غوث پاک کا, یہ مرید ہے غوث پاک کا. پتا چلا خانقاہ رسومات کا نام نہیں ہے, خانقاہ انقلاب کا, انقلابیوں کی چیز پیدا کرنے والی خانقاہ تھی. آخری بات کرنے کے بعد صلاح الدین مرید ہے غوث پاک کا. بستر پہ پڑے تھے, کسی نے گلے میں ہاتھ رکھ کے کہا کتنی جوخمی مولوی نے, لیکن تیری گردن زخمی نہیں ہوئی, تیرا گلا زخمی ہے. صلاح الدین فرماتے ہیں مریدوں نے جب گیا تھا تو سب کے سروں پر مرشد ہاتھ رکھ کے دعا کرتے, میرے گلے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی. جس کے گلے پہ غوث اعظم کا ہاتھ ہو اس کا گلا زخمی کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے پیٹ میں پنجہ پڑ جائے تو شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کنڈا تیرا, یہ شان ہے. لیکن افسوس غوث پاک کو مانتے پھر اب بات کہیں نہ کہیں کری غوث پاک کو مانتے, غوث پاک کی کتنی سب خوش ہیں, ہم ایسے پیر پہ مرید ہیں. ہم نے کہا بڑی بات وہ گلے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سب قادری ہو کہاں. اچھا میں قادری کس کو مانتا ہوں پسند, جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے کسی سلسلے کا مرید ہو کہاں, جو غریب نواز سے محبت کرتا ہے کسی سلسلے کا مرید وہ چشتی ہے, جو سرکار سہروردی سے محبت کرتا ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کسی کا مرید ہو تو سہروردی. محبت کی بات ہے, یعنی آپ ایسا نہیں کہ آپ نے جو جس کا کپڑا پکڑ لیا آپ اس کے ہو گئے, نہیں, آپ کے دل میں جو بس رہا ہے اس کا رنگ آپ کا. اس کا مطلب سنی قادری بھی ہے, چشتی بھی ہے, نقشبندی بھی ہے, سہروردی بھی ہے, رفاعی بھی ہے, شاذلی بھی ہے, دسوقی بھی ہے, طبقاتی بھی ہے, رضوی بھی ہے, اشرفی بھی ہے, برکاتی بھی ہے, وارثی بھی ہے, مداری بھی ہے. کیوں؟ ہم سب سے محبت کرتے ہیں, اس لیے سب کا رنگ ہم پر, ہر ولی ہمارا ہے اور ہم سب ولیوں کے غلام ہیں. تو بات کیا چل رہی تھی ابھی پوسٹاک میں ایسی ہے نا, ایک سب قادری ہو الحمدللہ اللہ کے یاد سب کے میں بھی ہوتا ہوں. لیکن ایک بات قادری ہونا آسان, قادری ہونا آسان نہیں ہے, قادری ہونا آسان نہیں ہے. بڑی معذرت ہے اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ چند رسمی جملے کہیں کر یا کہوا کر آپ قادریت کی سنت بانٹ لیں گے تو بڑی معذرت ہے. کیونکہ غوث پاک کا فرمان ہے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کر. جب غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو غوث پاک بے نمازیوں کو سلسلے قادریت میں کیسے پسند کرتے؟ نمبر 2, دامن غوث پاک کو بدنام مت کرو. رات کی تاریخیوں میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, گلیوں میں بیٹھ کر ننھے ننھے بچوں کے سامنے جوا کھیلنے والوں, عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں. غوث پاک فرماتے میرا جو مرید ہے وہ گناہ کبیرہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی قسمت میں جو گناہ کبیرہ لکھا ہوتا ہے اکثر میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو خواب میں دکھا کر اس کو حقیقت میں گناہ کبیرہ سے بچا لیتا ہوں. یعنی جان بوجھ کر قسم وہ گناہ کبیرہ نہیں کرے گا. اس کے ثبوت میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ غوث پاک کا ایک مرید تھا اور اس کے خواب میں دیکھا کہ اس نے کئی مرتبہ بدکاری کی اور بدکاری کا اثر خواب میں بھی اس کے وجود پر ظاہر ہوا. جب وہ بیدار ہوا تو بیداری میں بھی بدکاری کا یعنی زنا کا اثر اس کے وجود پر تھا. تو خواب میں اس نے کیا تھا, غسل کیا, ڈرتے ڈرتے خانقاہ قادریہ غوث اعظم کی خانقاہ میں پہنچا. سوچا حضرت کو بتاؤں کیسے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا اور خواب میں بدکاری کی. اس سے پہلے کہ وہ بتاتا غوث پاک نے فرمایا بیٹے جو میرا مرید ہوتا ہے وہ جو بڑے گناہ کرنے والا ہوتا ہے میں اس کو خواب میں دکھا کر حقیقت میں اس کو بچا لیا کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں قادری کہتے ہو پھر یہ گندی فلمیں کیوں, جوا کے اڈے کیوں, شراب کے اڈے کیوں, یہ عورتوں کے بدکاری کی نظریں کیوں, سود کے دھندے کیوں, جھوٹ کیوں, غیبت کیوں, اس کے چکر میں حسد اور جلن اور تکبر کا شکار کیوں؟ سرکار غوث پاک نے ارشاد فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ
عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دیا. اس کی عبادتیں پہچانی جاتی ہے. حسد کرنے والوں کی عبادتیں پہچانی جاتی ہے. تکبر کرنے والوں کی عبادتیں پہچانی جاتی ہے. جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی عبادتیں پہچانی جاتی ہے. سجدے کر کے غرور مت کرنا. سجدوں کی قبولیت بھی کسی چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے. آج سود بہت عام ہو رہا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہضم کر لیں. جن کی داڑھی ہے وہ بھی، حاجی بھی، نمازی بھی، مسجد کے ٹرسٹی بھی، مدرسے کے متولیان بھی، بڑے بڑے ملت بھی، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن اکثر کے قدم جا رہے ہیں. اور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے یہ مقام ملا اس لیے کہ میں سچ بولتا رہا، حلال کھاتا رہا. اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا. حلال کہاں ہے، سچائی کہاں ہے؟ اب تو لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ گناہ کیا. پھر بھی لوگ سود کھا رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں. اور میں کیا کر رہا تھا؟ سرکار کا